جو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، الغرض ایک اللہ کے سوا لوگوں نے جس کو اس کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس کے اندر جب اختیارات ہی نہیں ہیں، وہ ایک مکھی بنانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، پھر جب ان کی پوجا کوئی کرے گا تو دوسرا یہی کہے گا کہ جس طرح کے خدا اس نے بنائے ہوئے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ خدا ہو ہی نہ۔ لیکن مسلمان جس رب کی طرف بلاتے ہیں وہ رب ہے جس نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کا سامان بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رب ہے جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے جس نے تخلیق کیے اور جس کے حکم کے مطابق وہ اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، وہ زمینوں کو بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا، سمندروں کو بنانے والا، خود انسان کو تخلیق کرنے والا، انسان کو بنانے والا، اس ذات کی طرف اگر اس کی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ ہی توجہ دلائی جائے تو جس کو اللہ نے تھوڑا سا بھی عقل اور فہم عطا فرمایا ہے وہ فوراً اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ کائنات فی الواقع خود سے نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ اتنا مربوط اور منظم نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت اور بڑی قدرت موجود نہ ہو، اور جب وہ اس قوت اور قدرت کو تلاش کرنے نکلے گا تو یقیناً وہ اپنے رب تک پہنچ جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، یہ کتابیں بھیجی، یہ قرآن بھیجا، اور اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائیں جو اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اتنی نشانیوں کے باوجود اگر پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جو نعمتیں ان کے لیے بنائی ہیں، ہم چاہیں تو ان نعمتوں کو چھین لیں اور ہم چاہیں تو انہی نعمتوں کو ان کے لیے وبال بنا دیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے سمندروں کو مسخر کیا، ان کے لیے کشتیاں بنائیں جن کشتیوں کے اوپر وہ سفر کرتے ہیں، لیکن وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو انہی کشتیوں کو غرق کر دیں اور ان کے لیے کوئی فریاد رس نہ ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ جس پانی کی، بارش کی جن قطروں سے اپنی زمین کو رویدگی بخشتے ہیں، ہم چاہیں تو اسی کو سیلاب بنا کر ان کو ڈبو دیں اور غرق کر دیں۔ یہ جس سورج سے حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں، ہم اس کے ٹمپریچر کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں تو یہ سب جل کر بھسم ہو جائیں۔ الا رحمۃ منا ومتاع الہ، یہ ہماری رحمت ہے، ایک مقرر مدت تک یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دینی ہے تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اس عذاب سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے، اور اس عذاب سے ڈر جاؤ جو تمہارے پیچھے ہے۔ اگر ڈر جاؤ گے، اپنے اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آؤ گے، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب ایک عذاب جو ہے وہ تو ہمارے آگے ہے، قیامت کا عذاب، قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب، حشر کی گھڑیاں، جہنم کا عذاب، اور ایک عذاب وہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے، ہماری عقل کے لیے۔ اگر آپ سمجھیں، تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیں اور ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھیں تو اس دنیا میں کتنی ہی قومیں آئی ہیں، آج وہ ساری کی ساری کھنڈر بن چکی۔ تمہارے لیے فرعون کی لاش ایک عبرت ہے، تمہارے لیے قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات
ایک عبرت ہیں، تمہارے لیے اہل مدین کے کھنڈرات ایک عبرت ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح، ذرا سابقہ قوموں کے تاریخ پر ایک نظر تو ڈالو، یہاں کیسے کیسے لوگ آئے اور ہم نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہاں ایک نمرود ہوتا تھا جو کہتا تھا انا احیی و امید، زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، لیکن ہم نے ایک مچھر سے، یعنی ایک حقیر ترین مخلوق ایک مچھر سے اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کیا کہ وہ مچھر اس کی ناک میں گھسا اور اس کے سر کے اندر وہ گردش کرتا تھا، جس سے وہ بے چین اور بےتاب ہو جاتا، اور وہ تخت شاہی پہ نہیں بلکہ میں کہوں گا تخت خدائی پہ بیٹھا اپنے درباریوں سے کہتا کہ میرے سر پہ جوتے مارو، جب تک اس کے سر پہ جوتے پڑتے وہ مچھر رک جاتا، اور جب وہ جوتے پڑنے بند ہوتے مچھر پھر گھومنا شروع کرتا اور اسے شدید ذہنی کوفت ہوتی، اس حال میں اس کی موت آئی۔ فرعون کی لاش آج بھی تمہارے سامنے ہے، یہ وہی ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور فرعون ذی الاوتاد، یہ جو میخیں گاڑ دیا کرتا تھا انسانی جسموں کے اندر، آج اس کا کیا حال ہے؟ تاریخ تمہارے سامنے ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، کل تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس عذاب سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اگر عذاب سے ڈر جاؤ گے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب پر ایمان لے آؤ گے، نبیوں اور رسولوں کی دعوت کو مان لو گے، اور بالخصوص میں نے اپنا محبوب جو تمہارے درمیان بھیجا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرا وہ رسول جو یہ حکمت بھری کتاب لے کر آیا، اس پر تھوڑی سی توجہ دو گے، ایمان لاؤ گے، لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، افسوس کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آئی، بجائے اس کے کہ یہ عقل سے کام لیتے، اس نشانی پر غور کرتے، فکر کرتے، تدبر کرتے، لیکن الا کانوا عنہا معرضین، وہ تو اس سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ اور میری دی ہوئی نعمتیں پا کر، جو نعمتیں میں نے دی، میری دی ہوئی نعمتوں کو پا کر پھر انہی نعمتوں کی وجہ سے سرکشی اور بغاوت پہ بھی اتر آئے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اس وقت قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعم، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، الٹا نصیحت کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے۔ یہ خدا اگر چاہتا تو ان غریبوں کو خود ہی دے دیتا، ہم کیوں ان پر خرچ کریں؟ اب دیکھیں یہاں دو تین نقطے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں جنرلی خرچ کرنے کی بات آئی ہے، وہ کسی بھی مد میں خرچ کیا جا سکتا ہے، کئی مدات ہیں، لیکن کافر بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جب خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو خرچ کرنے میں جو سب سے زیادہ افضل ترین
اور سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ اس لیے انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ ہم خرچ کریں گے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا، فلاں کیوں نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہی بات کی، انُطعِمُ اللہ یشاء اللہ آتا، ہم ان کو کھانا کھلائیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود کیوں نہیں کھانا کھلا دیتا۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا اور اللہ رب العالمین اس کو مواقع فراہم کرتے ہیں اچھے اعمال کے، اور مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کر، کسی کو زیادہ دے کر۔ رزق کے ساری کنجیاں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اس میں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا مقام اور رتبہ وہ بہت بلند ہے۔ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے مسجدیں بناؤ، اگر یہ بات ہوتی تو وہ ایک اور اعتراض کرتے۔ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرو وہ کرو، جو سب سے پہلی اور بڑی بات کی وہ کہی کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اور قرآن مجید میں بارہا دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یتیموں کو دھکے دینے والے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے۔ کسی کو کھانا کھلانا اتنا بڑا کام ہے، میں کہتا ہوں انسان تو کیا، کسی جانور کو بھی اگر آپ کھانا کھلائیں تو اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت، ایک طائفہ عورت، ایک وائشہ عورت، وہ سفر پہ جا رہی تھی تو ایک کنویں میں اس نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے اپنی زبان باہر نکالے ہانپ رہا ہے۔ اسے اس پہ ترس آیا، اس نے کتے کو بھی پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس کتے کو پانی پلانے پر اس وحشہ عورت کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا۔ تو جو اس کے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ اس بستی میں کبھی بھی رحمت نہیں آ سکتی جہاں کچھ لوگ تو بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل بھوکے اور پیاسے سو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا اس طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کی عزت کرنا۔ وہ معاشرہ دنیا کا سب سے برا معاشرہ ہے جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو اور جہاں مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاتا ہو۔ وہ سخی لوگ جن کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، جن کے دسترخوان کھلے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنے خاص فضل اور خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ دنیا میں انہی لوگوں کو کامیابیاں ملی ہیں جن کے دسترخوان وسیع تھے اور دسترخوان کھلے تھے، مہمان نواز تھے، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ نے عزتوں سے، بلندیوں سے سرفراز فرمایا۔ اور جو جتنے بخیل اور کنجوس تھے اور بہانے بنانے والے کہ انُطعِمُ اللہ یشاء اللہ وَأَطْعَمَ، اللہ تعالیٰ خود انہیں کھانا کھلائے، پھر رزق ان کے پاس بھی نہیں رہا، ان کے رزق سے برکت ختم ہو گئی اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ آخرت میں تو جو ہوں گے سو ہوں گے، دنیا میں بھی وہ عبرت کا نشان بن کر رہے گا۔ کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے شیخ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس وقت مدینہ میں موجود ہیں۔ اب جب وہ اپنے گھر ہفتہ وار درس رکھتے ہیں تو لوگوں کو بہترین کھانا کھلاتے ہیں، مٹن اور دیگر چیزیں۔ ایک دفعہ
ان سے کہا گیا کہ حضور آپ اتنا تکلف کرتے ہیں تو کوئی ضروری ہے کہ آپ نے اتنا مہنگا کھانا اور اتنا اچھا کھانا ہمیں کھلانا ہوتا ہے، اتنا آپ خرچہ کرتے ہیں، سادہ سا کوئی لنگر سادہ سا کھانا کھلا دیا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مہینے بعد میں یہ محفل کرتا ہوں اور جس طرح کا کھانا میں آپ کو کھلاتا ہوں پھر پورا مہینہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی کھانا کھلاتا ہے۔ اگر میں آپ کو آج مٹن کھلا رہا ہوں تو پورا مہینہ اللہ نے مجھے مٹن ہی دینا ہے، اور اگر میں آج آپ کو یہ چنوں والے چاول کھلا دوں تو مجھے بھی پھر پورا مہینہ چنوں والے چاول ہی ملنے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں، جو آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کو ویسا ہی دیتا ہے۔ اور کسی کو کھانا کھلانا تو اتنا عظیم کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک حکایت ہے کہ ایک شخص بہت غریب تھا، کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھانا نصیب نہ ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، حضور بھوک سے مر رہا ہوں، اللہ سے کہیں کہ جو میرا رزق ہے نا مجھے اکٹھے دے۔ مثال کے طور پر اگر میں ہفتے میں 3 بار یا 4 بار کھانا کھاتا ہوں تو مجھے ایک دن میں دے دے، ایک دن تو میں رج کے کھاؤں، مجھے ساری زندگی کا میرا رزق مجھے اکٹھا دے۔ تو انہوں نے کہا دیکھ لیں، پھر جب آپ کے حصے کا رزق ختم ہو جائے گا پھر آپ کی موت کا وقت آ جائے گا، پھر آپ کی زندگی بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس حساب سے رزق کو تقسیم کر کے رکھا ہے۔ اس نے کہا جی کوئی نہیں، مجھے زندگی ایسی کیا چاہیے، مجھے جو چند دن میں جیوں وہ تو پیٹ بھر کے کھاؤں، مجھے کھلا رزق اللہ رب العالمین سے مانگ کے دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب اس کی زندگی کو کم کر دیا گیا ہے، 2 دن بعد یا 3 دن بعد اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اسے موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، آپ چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اس شخص کے پاس جب اتنا رزق آ گیا، وہ کھانے بیٹھا، اس نے دیکھا اتنا کھانا تو میری ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس نے اپنے محلے والوں کو، اپنے ہمسایوں کو دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب اس نے لوگوں کی دعوت کرنا شروع کر دی، لوگ اس کے دسترخوان پہ آ کر کھانا کھانے لگے۔ اب جو بھی دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے آتا تو کسی کے گھر کوئی جائے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، وہ بھی کچھ تحفہ لے کر آتے، کچھ چیزیں لے کر آتے اور بڑھ جاتے۔ اب ہوا یہ کہ جتنا کھانا آج صبح اس کے دسترخوان پہ تھا دوپہر کو اس سے کئی گنا زیادہ ہو گیا، شام کو اس سے بھی زیادہ، اگلے دن اس سے بھی زیادہ، اگلے دن اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ اس کے گھر ایک پورا لنگر خانہ کھل گیا اور لوگ 3 ٹائم وہاں آ کر کھانا کھانے لگے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چکر اس بستی میں لگا اور معلوم ہوا کہ یہاں ایک بڑا سخی شخص ہے جس کا دسترخوان بہت وسیع ہے، جہاں لوگ 3 ٹائم آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون شخص ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے جب گئے تو حیران ہوئے کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جو بھوکوں مر رہا تھا اور جس نے دعا کی تھی کہ مجھے میرا رزق اکٹھا دے دیا جائے، اور اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اکٹھا دوں گا لیکن ساتھ ہی اس کی موت بھی واقع ہو جائے گی۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، بس جب آپ نے دعا کی جو رزق اللہ تعالیٰ نے بھیجا میں نے اسے بانٹنا شروع کر دیا، میں نے لوگوں کی دعوت کرنا شروع کر دی، میں نے لوگوں کو اس میں شریک کر لیا، اور پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، بس یہ بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا، پتہ نہیں یہ کہاں سے انتظام ہوتا ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے، میں لوگوں کو کھلاتا چلا جا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ نے تو بتایا تھا کہ بس یہ بندہ اب 2-3 دن ہی زندہ رہے گا، اب اتنے مہینے گزر گئے، یہ شخص تو اب بھی زندہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تو یہ رزق صرف خود ہی کھاتا اوروں میں نہ بانٹتا تو یقیناً وہی ہوتا جو میں نے تم سے کہا تھا، لیکن جب اس نے رزق بانٹنا شروع کر دیا تو برکتیں ساتھ آ گئیں، میری رحمتیں ساتھ آ گئیں، اور پھر اس کی عمر میں، اس کی زندگی میں اور اس کے تمام معاملات میں، اس کے کاروبار میں، اس کے سارے امور میں پھر رحمتیں اور برکتیں شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو تو پھر میں ایک کے بدلے 700 گنا تمہیں زیادہ عطا کرنا۔
اللہ اسے اپنے ذمہ قرض لے لیتا ہے کہ میرے ذمہ قرض ہے، اور پھر اس کو اسی طریقے سے واپس لوٹاتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے افطاری کرانے کا بڑا اجر ہے۔ فرمایا کہ جو کسی کو افطار کرائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور ساری نیکیوں کے ثواب کا ہمیں پتہ ہے کہ کون سی نیکی کریں تو کتنا ثواب اور کتنا اجر ملتا ہے۔ واحد ایک عبادت روزہ ہے جس کی نیکیوں کا اور جس کے ثواب کا ہمیں علم ہی نہیں کہ اس کا ثواب ہے کتنا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں خود ہوں، میں خود اس کا اجر ہوں۔ یا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ نے کسی کو افطاری کرا دی، آپ نے اتنا ہی اجر لے لیا۔ اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ اہل خیر لوگ اس مہینے میں راشن تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادات ہی بڑی اہم ہیں، لیکن یہ جو عبادت ہے کہ غریبوں کے گھروں میں، مسکینوں کے گھروں میں راشن پہنچانا، اگر یہ ریاکاری کے بغیر ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اور اس کے بعد کسی پر کوئی دین اور کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو راشن دیتے ہو اور ایک ہاتھ سے دیتے ہو، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا دیا اور کس کو دیا اور کتنا دیا ہے، تو پھر یقین کریں کہ اس سے بڑی اور عبادت کوئی نہیں۔ پھر آپ نے اس مہینے کی صحیح رحمتیں اور صحیح برکتیں سمیٹی۔ یہ کافروں کا رویہ اور کافروں کی روش ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعم۔ کافر یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو کھلانا ہو تو اللہ خود ہی کھلا دے، میں کیوں کھلاؤں؟ مومن یہ بات نہیں کہتے، اہل ایمان کہتے ہیں کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ موقع دے کہ میں اس کے کام آؤں، میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں، میں کسی مسافر کی مدد کروں، میں کسی مہمان کی میزبانی کروں، کب میرے دسترخوان پہ کوئی آئے اور کھانا کھا کے جائے۔ اور جب کسی کے گھر میں وہ کھانا کھا کر جاتا ہے تو اس گھر کی ساری مصیبتیں، اس گھر کی ساری پریشانیاں، اس گھر کے سارے دکھ وہ اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان گھروں میں کبھی نحوست نہیں آتی جہاں دسترخوان وسیع ہوتا ہے، جہاں مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ تو یہ ان عبادات میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتائی ہیں کہ بہترین ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خاص طور پر اس مد میں خرچ کرنا کہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ میں سیالکوٹ میں تھا، وہاں حافظ صابر صاحب اقبال والا والے بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے سیالکوٹ میں جو میرا ہاسپٹل تھا، ڈسپینسری ڈائبیک، میں نے اس کا افتتاح بھی انہوں نے کیا، اپنے وقت کے ولی اللہ تھے۔ ان کا وتیرہ تو یہ رہا کہ جب وہ دیکھتے کہ گاؤں کے باہر کھیتوں میں یا آگے پیچھے کوئی کتی سوئی ہے، اب یہ کتا ایک ایسا جانور ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں آوارہ کتے ہوتے ہیں، بالکل آوارہ، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، کوئی ان کو روٹی ڈالنے والا نہیں ہوتا، بیچارے خود ہی ڈھونڈ کے ادھر ادھر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ اور جب ایک کتیا اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو ان بچوں کے لیے وہ دودھ تو پلاتی ہے، لیکن اس کا دودھ کہاں پورا ہوتا ہے۔ اب وہ ان کو چھوڑ کر دور بھی نہیں جاتی، رزق کی تلاش کے لیے جیسے عام کتے آوارہ کتے پھرتے رہتے ہیں، ادھر سے کوئی چیز اٹھا لائے، ادھر سے ہڈی اٹھا لائے، جانور مرا ہوا اس کو جا کے پہنچا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، دور بھی نہیں بھاگتے، اور بچے بھوکے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، صابر صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ کسی جگہ پر کتیا نے بچے دیے ہیں تو وہ بہترین قیمہ اور بہترین گوشت منگواتے اور ان بچوں کو ڈال جاتے اور ان بچوں کو ڈال۔ اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو دودھ ڈال آتے، بظاہر یہ ایک معمولی سا کام ہے کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہیں اور کوئی جا کر ان کو دودھ پلا رہا ہے یا کوئی ان کو جا کر گوشت ڈال رہا ہے، لیکن یقین کریں کہ ان بے زبان جانوروں کو کھانا کھلانا یہ بھی بڑا ہی اجر کا کام ہے۔ یعنی اس عورت نے بھی تو کتے کو ہی پانی پلایا تھا نا،
جس کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ تو یہ ہمارے ارد گرد جو ایسی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور صاحب خیر لوگ اپنے گھروں پہ دانے ڈال دیتے ہیں، برتن میں پانی رکھ دیتے ہیں کہ اڑنے والے پرندے آئیں اور وہاں سے دانے کھائیں اور پانی پئیں۔ یہ کتنے اجر کی بات ہے۔ انسانوں کو تو دور کی بات، جانوروں کو بھی کھانا کھلانے میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی جانور بھی بھوکا نہ ہو۔ اور جب سیدنا عمر ابن الخطاب خلیفہ بنے، مسلمانوں کے حکمران بنے، تو آپ نے یہی بات کی تھی۔ آپ راتوں کو سوتے نہیں تھے، سوتے اٹھ کے بیقرار ہو کے بیٹھ جاتے۔ آپ کی اہلیہ نے پوچھا عمر سو جاؤ، کیوں نہیں سو رہے؟ کہا نیند نہیں آ رہی۔ کہا کیوں نیند نہیں آ رہی؟ کہا اس لیے کہ میں اب حکمران ہوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ دریائے فرات کے اس پار اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر کا حساب ہوگا۔ عمر تو کیسا نااہل حکمران تھا کہ تیرے دور میں کتا بھوک سے مر گیا۔ یہ احساس نہیں سونے دیتا۔ اور آج یہاں انسان بھوک سے مر رہے ہیں، انسانوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ نہ حکمرانوں کو خیال ہے اور نہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کو دینا ہوتا تو اللہ خود نہ دے دیتا۔ یہ وہ کافرانہ روش ہے جس کی اللہ رب العالمین نے یہاں شدید مذمت کی ہے۔ اور پھر یہ سارے لوگ جو اس روش پر چلتے ہیں پھر یہ سوال کرتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ آخر یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ جب یہ آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا تو مطلب تاریخ معلوم کرنا نہیں ہوتا بلکہ ٹچکریں کرنا ہوتا ہے، مذاق کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ تمہاری قیامت، جس قیامت سے میں ڈراتے ہو وہ قیامت آنے والی کب آنی ہے؟ وہ قیامت منکروں کی اور حق سے رائے فرار اختیار کرنے والوں کی فطرت اور نیچر کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کے نبیوں کی بات کو سنتے، اس کتاب کو، حکمت والی کتاب کو پڑھتے، اس سے نصیحت حاصل کرتے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دیتے اور اس آخرت کی تیاری کرتے۔ الٹا قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہونا ہے، کب آئے گی یہ قیامت؟ اللہ فرماتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، بس وہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑ لے گی اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر نہ تو یہ وصیت کرنے کے قابل رہیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں۔ قیامت تو برحق ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ دن تو برحق ہے، اس دن کو تو آ کر رہنا ہے۔ اب یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فوت ہو گیا اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی قیامت آ گئی۔ وہ اس کی قیامت اسی وقت شروع ہوگی جب اس کی موت واقع ہوگی۔ اب روح نکل گئی، اب حساب کتاب شروع ہو گیا، اب قبر کی تلخیاں، برزخ کی تلخیاں شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی بھی آیا، صحابی تھا، یہ تو کافر تھے نا، ٹچکریں کرتے تھے قیامت کب آئے گی۔ وہ ایک بدو تھا، وہ بھی آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی۔ اب اس کی نیت مذاق اڑانا نہیں تھی، وہ ایمان والا تھا، لیکن سوال یہی کر دیا قیامت کب آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یار قیامت جب بھی آئے تو یہ بتا کہ تیری تیاری کیا ہے، قیامت کے اس دن کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں کہ میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے صدقات دیتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑے تہجد پڑھتا ہوں، بڑے نوافل پڑھتا ہوں، بڑے اعمال کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اے اللہ کے محبوب ایک بات بتاؤں دل سے، وہ یہ کہ میں اپنے اللہ سے اور میں اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میری تیاری یہی ہے کہ میری محبت بڑی سچی ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ أَنْتَ مَا أَحْبَبْتَ، تو پھر خوش ہو جاؤ کہ دنیا میں تم جن سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اگر تمہاری محبت اللہ کے رسول سے ہے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کا ساتھ ہوگا۔ تو قیامت کی یہ بھی ایک تیاری ہے کہ ہم اس چیز کی تیاری کریں کہ مرنے کے بعد ہم کس کے ساتھ ہوں گے، کس کے ساتھ مرنے کے بعد ہم رہنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے آج دنیا کی زندگی میں ہم نے طے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے۔ آج جس کے ساتھ محبتیں ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ کس کے ساتھ ہے آپ کی محبتیں؟ کس کے ساتھ ہے آپ کا پیار؟ آپ کے دل کس کی محبت میں دھڑکتے ہیں؟ کس کی طرف آپ مائل ہوتے ہیں؟ کس کی کشش آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ اگر اللہ والوں کی طرف دل مائل ہیں، نیک اور صالحین کی طرف دل مائل ہیں، اللہ کے نبی سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے، تو آپ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر دنیا داروں کی محبت میں آپ مبتلا ہیں اور انہیں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا رکھا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ قیامت آئے گی ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، تو یہ کوئی انہیں بتا کر نہیں آئے گی کہ ان کو ٹائم بتا دیا جائے گا کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر قیامت آ جائے گی، نہیں، یہ صرف ایک ہی زور کی چنگھاڑ اور ایک سخت قسم کی چیخ ہوگی، اور اس کے بعد یہ اس وقت اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تاخذہم وہم یخصمون، وہ تو آپس کے معاملات میں پڑے ہوئے آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے۔ دکاندار وہ لوگوں کو اپنا سامان دکھا رہا ہے، گاہکوں کو اپنے مال کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، کپڑا بیچنے والے نے کپڑے کے تھان پھیلا رکھے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ کھانا کھانے والا اپنی نوالا توڑ کر منہ کی طرف لے کے گیا ہے، منہ میں نہیں ڈالا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس کا ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے، قیامت آ جائے گی، وہ بتا کر تھوڑی آئی۔ بس یہ ایک سور ہے، ایک مائک ہے جو حضرت اسرافیل کے سپرد کیا گیا ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ جب اللہ حکم دیں تو میں اس میں پھونک مار دوں۔ ایک پھونک ہوگی، ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا اور اس ساری زمین کا سارا نظام اس کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ زمین ایک زوردار زلزلے کے جھٹکے سے ہلا ماری جائے گی اور یہ زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی، اور انسان چیخ اٹھے گا کہ ہو کیا رہا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج تاریک ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ واذا العشار عطلت، انسان اپنی قیمتی ترین چیزوں سے غافل ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک ایسا ثانیہ اور حادثہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے ہوش ہی اڑا کے رکھ دے گا۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ کھڑکھڑانے والی، لرزہ براندام کر دینے والی، تہس نہس تہو بالا کر دینے والی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ بس یہ جان لو کہ اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور اس روز پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گال ہوں، بڑے بڑے پہاڑ، سر بفلق کو سار، بلند و بالا چٹانیں روئی کے گالوں کی مانند فضائے وسیط میں اڑتی اور بکھرتی دکھائی دے گی۔ پہاڑ
ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. یہ قیامت کا پورا منظر قرآن نے بار بار بیان فرمایا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافیہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. جب یہ واقعہ رونما ہوگا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، پھر کون جھٹلائے گا؟ آج ٹچکریں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کب آنی ہے یہ قیامت اگر تم سچے ہو؟ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. آج جب قیامت ان کے سامنے برپا ہو جائے گی، کیسے جھٹلائیں گے؟ کیسے جھٹلائیں گے؟ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة یوم ترونها تذهل كل مرضعة. کہ اس روز اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دیں گی اور حملہ کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. دراصل اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا. 8 اکتوبر 2005 کو جب پاکستان میں زلزلہ آیا ہمارے آزاد کشمیر کے علاقوں میں، اور یہ کچھ شمالی علاقہ جاتا ہے. آزاد کشمیر کے ایک شہر ہے باغ کا ایک رہنے والا دوست، اس نے مجھے بتایا یہی رمضان کا مہینہ تھا اس وقت، اکتوبر میں رمضان تھا، اور صبح کے وقت زلزلہ آیا. وہ کہتا ہے کہ سحری شہری کھا کے نماز پڑھ کے درس سن کے تو میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پہ جا کر بیٹھ گیا. اور میں اس پہاڑی پہ بیٹھ کر شہر کا نظارہ کر رہا تھا. خوبصورت موسم تھا، خوبصورت صبح تھی، اور میرے سامنے یہ سارے منظر تھے کہ اچانک ایک زور کی آواز آئی اور پہاڑ جس پہ میں بیٹھا تھا وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا. مجھے وہاں بیٹھنا اور اپنے بیلنس کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور بڑے بڑے پتھر لڑکنے لگے. اور میں نے شہر کی طرف دیکھا تو شہر کی بلڈنگیں منہدم ہو گئی اور ساری عمارتیں گر گئیں اور لوگوں کی چیخ و پکار، اور پھر ہر طرف مجدے اور ہر طرف زخمی. اور میں نے یقین کر لیا کہ یہ وہی قیامت کبریٰ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. یہ وہی قیامت ہے. میں نے وہ قیامت اپنے سامنے دیکھی اور اس یقین کے ساتھ کہ یہی قیامت ہے. اور وہ چند سیکنڈ کا وہ زلزلہ تھا، 1 منٹ بھی پورا نہیں تھا. چند سیکنڈ کے اندر پورا مظفر آباد، پورا راولہ کوٹ، پورا آزاد کشمیر، پورا بالا کوٹ، اور اس طریقے سے یہ سارے شہر جس طریقے سے وہ تہس نہس ہو گئے اور بڑی بڑی عمارتیں منہدم ہو گئیں. اسلام آباد کا مارگلا ٹاور لمحے میں ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گیا. اور یہ سارے مناظر یہ تو ہم نے خود دیکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی قیامت کا زلزلہ ہے. اور میں بڑی دیر تک وہاں دیکھا، حیران، ہوش ہی نہیں تھی. وما ہم بسکارا، نشے میں نہیں تھا لیکن لگ یوں ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے. ہر طرف چیخ و پکار، ہر طرف لاشیں، ہر طرف لوگوں کی کھلبلی مچی ہوئی، اور لوگ قیمتی ترین چیزوں سے غافل. زلزلہ آیا، چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے چلا گیا. 3 دن گزر گئے. سارے بینکوں کا پیسہ سڑکوں پہ پڑا ہوا تھا. نیشنل بینک مظفر آباد کا 17 کروڑ روپیہ وہ بینک وہ ایسے ملبے پہ پڑا رہا، کسی نے اٹھائی نہیں. دیگر میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں، سونے، سب پڑی ہیں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اٹھا. یہ تو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹرائلر ہیں جو اللہ تعالیٰ میں دکھاتا ہے. سونامی آتے ہیں، سمندروں کا پانی باہر نکلتا ہے اور ساری کی ساری بستیوں کی بستیاں بہا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. جب یہ قیامت کا لمحہ آئے گا
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک ہی زور کی ہانک اور پکار ہوگی، ایک ہی ہوگی، ایک ہی بار وہ سور پھونکا جائے گا اور سارے کا سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا اور یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی، لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، پھر نہ تو وہ وصیت کرنے کے قابل ہوں گے نہ اپنے گھروں کو واپس پلٹ سکیں گے۔ تو یہ موضوع ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلا رکوع جو ہے چوتھا رکوع سورہ یاسین کا شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ یاسین کو، قرآن کے اس دل کو ہمارے دل میں اتار دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔